خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام شہزاد نقشبندی جوہری صاحب آپ کے حوالے مائک کا رہا، لیکن آپ نے مائک پر آمد سے قبل صدر جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ گنج لائق سال احترام عزت مآب جناب چودھری شہیر احمد سلطانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے مخصوص نشست پر تشریف لے آئیں۔ استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار گنج نبوت زندہ باد۔ الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والتوحيد، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم من عمري أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. أبان مغربه أنت بيسره يأتي بمبتدأ منه ومختتم. محمد سعد رسل الله كاتبة، محمد الصادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد كبر الخبر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا فزرت توي في السيف كسر. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. ابو بکر حمد کعبہ، عمر در طواف عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. تیرے چار
بکر فاروق عثمان علی ہے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دعوی اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی المدد یا شہنشاہ چراہی المدد یا امام ربانی المدد یا شاہ لشمت بخاری کرم کر دو بہر کے شاہ جیلانی غوث اعظم امن بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امامت دے امداد کن ازرنو آزاد کن گردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم نستغیر اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش یا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور جو لیاں کھولے بے سمجھے ہی نہیں دوڑائے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری اور تو ہے ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری اور تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور تو کچھ ایسا ہے کہ محشر میں مصیبت والے درد بھول گئے دیکھ کے صورت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دن محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری بعد حمد و صلاۃ زینت مسند صدارت استاد الحفاظ والقراء جناب قبلہ محترم المقام عزت آب مولانا قاری بشیر احمد قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم المقام جناب چودھری سعید احمد سلطانی صاحب محترم المقام عزت آب جناب رانا سرفراز احمد سلطانی صاحب اور محترم المقام عزت مآب استاد العلماء علامہ آصف الصلائی صاحب دیگر علماء کرام عاشقانہ رسول اور سرکار کے سارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کی آمد کے استقبال کے سلسلہ میں ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ موسم بہار کا آ جائے اور پودوں پہ بہار نہ ہو موسم بہار کا ہو ہر پودے پہ بہار ہوتی ہے ہر درخت پہ بہار ہوتی ہے پتے اگرچہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں لیکن ہو نہیں سکتا کہ موسم بہار کا آ جائے اور پودا درخت بہار نہ منائے اگر آپ بڑی غور کر کے جستجو کر کے تلاش کر کے کوئی ایسا درخت دیکھ لیں کہ جس پہ بہار کے موسم میں بھی بہار نہیں ہے تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ موسم تو بہار کا ہے
اس پہ بہار کیوں نہیں آئی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کنیکشن زمین کے سینے سے کٹ چکا ہے، زمین کے سینے سے اسے فیض نہیں مل رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک بہار ہے درختوں کی اور ایک بہار ہے ہم خوش بختوں کی۔ درختوں کی بہار پھولوں سے ہے، پھلوں سے ہے، پتوں سے ہے، اور ہماری بہار کیسے ہے؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ایسے جھوم جاتے ہیں، گلیاں بھی سجا رہے ہیں، گھر بھی سجا رہے ہیں، اور جناب مسجدیں سجا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، موسم بہار کا آ گیا، موسم بہار کا آ گیا ہے۔ عاشقان رسول گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، عیدوں کی عید۔ یہ عید ہے تو ساری عیدیں ہیں، اگر یہ عید نہیں تو کوئی عیدوں کی بھی عید منا کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ تھا، یہ وہ دن تھا، یہ وہ رات تھی جب نبیوں کے سردار عزیزان من 6 مہینہ بھی شروع ہوتا ہے، عاشقان رسول کے چہرے پہ خوشی کے اشعار نمودار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو دیکھنے میں تو انسان کو، لیکن اس کے چہرے پہ بہار کے موسم میں بہار نہ آئی ہو، جیسے درخت پہ بہار نہیں آئی، تو غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کنیکشن گنبد خضرا سے کٹ چکا ہے، اس کو در رسول سے فیض نہیں پہنچ رہا، اس لیے اس کے چہرے پہ بہار نہیں آئی، ورنہ موسم ہو بہار کا درخت بھی بہار بناتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ بھی تینج بہار تے نہیں ہوتی جب تسی بیٹھے ہو جویں کشتیاں روڑ گئی نے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ محفل میں آ کے بھی محفل میں نہ آئیے تے بری گل ہے، بحر رحمت بہ کے میں پچھتائیے تے بری گل ہے، جندا صدقہ کھائیے اودے گیت نہ گائیے تے بری گل ہے۔ نبیوں دے سردار دا ذکر سن کے سبحان اللہ تو کرنی کترائیے، بنتی ہوئی شمع دیکھ کے جڑا نام سنے وہ پروانہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر مصطفیٰ سن کے جتنی زبان جو سبحان اللہ نہ نکلے وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ محبت نال حضور کا ذکر سننا ہے۔ عزیزان من توجہ فرماؤ، مغرب میں جب میں حدیث بیان کی تھی، اللہ دے نزدیک بہترین بندہ وہ ہے جڑا سلام وچ پہل سلام وچ سلام وچ تسی میرے نال نال چلنا ہے، کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ سلام وچ جڑا سلام وچ پہل کرے اللہ دے نزدیک وہ بہترین لوگاں دے وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا سلام وچ پہل کردا ہے، جڑا لوگاں کو سلام کرے، مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرے، سلام وچ پہل کرے، وہ بہتر ہے تے جڑا مدینے والے کو سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم نے لکھا ہے ایک ریڑھی والا بندہ سی، عام غریب سادہ لوگ، انہیں روز بادشاہ کو سلام کرنا، بادشاہ سلامت کی سواری گزرتی، ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاتا تے بادشاہ کو سلام کرتا تے ہاتھ ہلاتا، بادشاہ تمہیں پتہ ہے موجی لوگ ہوندے نے، دل کیتا تے سلام کا جواب دے دیتا، نہیں تو ویکھے ہی نہ۔ ہن وہ روز معمول ہوتا جدوں بھی بادشاہ کی سواری گزرتی سلام کرتا ہے
ایک دن بادشاہ کی نظر پہ ہی گئی بادشاہ نے میں ہاتھ ہلا دیتا ہوں سلام کی وجہ تو میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو ادھر انس پیدا ہوتا ہے انہوں نے روز سلام کرنا سلام کی وجہ تو انس پیدا ہو گیا ہوں روز سلام کرتا ہے بادشاہ بھی کو ہاتھ ہلا دیتا ہے بادشاہ نے کسی اور پاسے جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار اس پاسے تو سواری موڑو ساڈا یار رہتا ہے اتنا جوش جذبہ ٹھنڈا ایک پاسے بلے شاہ دا فیض دوسرے پاسے داتا صاحب دی بارگاہ کے درمیان وچ راجا جانتے دا جذبہ ٹھنڈا امام مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات وچ فرماتے نے فرمایا حضور کا ذکر سن کے جس نے سینے چ ٹھنڈ نہیں نہ پہنی اونے سینے چ ٹھنڈن والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں بلبل نے کدی دلیل لبھی ہے کہ پھول نال پیار کرنا چاہیے کدی پروانے نے دلیل نہیں لبھی کہ اگ تے قربان ہونا چاہیے تے ذکر ہوے ساڈے نبی دا او امتی کیسا ہے جڑا دلیلاں لبے کہ حضور نال کتنا پیار کرنا چاہیے حضور کو کیڑے لقب نال پکارنا چاہیے کیڑے نال نہیں پکارنا چاہیے او بس خدا نہیں کہنا تے خدا دا بیٹا نہیں کہنا اور جو بھی ہوگے تواڈے لفظ چھوٹے ہوں گے میرے نبی کی شان بھوکے نو کھانا مل جائے اس کی عید ہو جاتی پیاسے نو پانی مل جائے اس کی عید ہو جاتی لباس دے طالب نو لباس مل جائے ان کی عید ہو جاتی عہدے دے طالب نو عہدہ مل جائے ان کی عید ہو جاتی حاجت مند کی حاجت پوری ہو جائے ان کی عید ہو جاتی ہے اساں غلامان مصطفیٰ دی زبان پہ تاجدار مدنی دا نام ہو جائے ساری عید ہو جائے عید ہوئے مجھے نہیں پہنا چاہیے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے اللہ بڑے دھیان نال پوری توجہ رکھ کے کہ حضور کا ذکر سننا توجہ ادھر ادھر نہ ہوئے جب حضور کے ذکر چاہ رہے ہیں دل بھی اچھی ہوئے دماغ بھی ہوئے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں جنتے رنا سارا تو سامان عزیزان من میں بات درج کر رہا کہ بادشاہ نے کسی اور پاسوں جانا ہوتا ہے تو ادھر کہندا ادھر نو موڑو ذرا ساڈا یار رہتا ہے انہوں سلام نہ کرتے چلیے کتھے ریڑی والا غریب کتھے بادشاہ وقت سلام کی وجہ تو ان سے پیدا ہو گیا ان بادشاہ سلامت گزرتا ہے کئی دن نظر نہیں آتا ایک دن انتظار کیا 2 دن 3 دن کئی دن نظر نہیں آیا بادشاہ سلامت بڑا پریشان ہے ساڈا بیلی پتہ نہیں کدھر گیا ایک دن بادشاہ نے کہا سواری روکو سواری روک دیتی کیا ایتھے ساڈا ایک بیلی ریڑی لاندا سی آیا ہوئی ہے وہ چند دنوں تو نظر نہیں آ رہا اور دسیا جاتا ہے جو بیمار ہے بادشاہ کہتا ہے پتہ دسو پتہ نہیں آتا بادشاہ حکم دیتا ہے انہیں گھر میں سواری موڑو سواری موڑ دیتی ہے انہیں گھر میں پہنچ کے انہیں گھر دروازے تے دستک دیتی وہ باہر آیا لڑکھڑاندے پیروں نال دیکھیا بادشاہ وقت میرے گھر آئے پیروں تھوڑی زمین نکل گئی بادشاہ سلامت مینوں آرڈر کر دیندا میں آ جاتا کیا نہیں گل نہیں کئی دن تو نظر نہیں آیا اس واسطے اسی طرح پتہ کرنا آیا یار اگر دنیا دا
अजीज़ान मन ज़रा तवज्जो फरमाओ, जितने नबी आए ना उन्होंने आके अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। क्या अल्लाह एक के? कौम ने पूछा कि तुसी वेखे? क्या नहीं वेख्या नहीं, सुन के ऐलान कर। आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, फरमाया अल्लाह एक के। कौम ने पूछा कि देखे? फरमाया नहीं देखे नहीं, सुन के ऐलान कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम आए, क्या अल्लाह एक के? कौम ने पूछा कि वेखे तुसी जिस रब की तौहीद बयान कर रहे हो? फरमाया नहीं, सुन के ऐलान कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तौहीद का ऐलान किया, कौम ने पूछा कि देखे? फरमाया नहीं देखा नहीं, सुन के ऐलान कर रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आए, आपने अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया, कौम ने पूछा कि रब नूं वेख्या है? फरमाया नहीं वेख्या नहीं, सुन के ऐलान कर रहे हैं। ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह की तौहीद नूं बयान किया, कौम ने पूछा कि देखे है? फरमाया नहीं देखा नहीं, सुन के ऐलान कर रहे हैं। जदों वारी आई आमिना दे लाल दी, साहिब मिलाद दी, ताजदार खत्म नबूवत दी वारी आई, सरकार ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। कौम ने पूछा कि देखे है? फरमाया सुन के नहीं, मेरा दिला ला मकाम पे धाके मैं नजर दी अखला अपने रब नूं देख के फिर ऐलान कर रहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। तुम्हारी आवाज बड़ी ठंडी, तुम्हारा जज्बा एडा मदम वेख के होके पढ़न नूं जी करदा है, डुब के तरन नूं जी करदा है। जदों दा सुनिया है कबर सरकार ने आना होण ते मरन नूं जी करदा है। अच्छा अजीज़ान मन ज़रा तवज्जो फरमाओ, दो बातें ने, एक के सूरत एक के सीरत। सूरत नूं मन्निया जाता है, सीरत नूं अपनाया जाता है, हजूर दा मिलाद मनाया जाता है, ते सीरत नूं अपनाया जाता है। गौर करो, जिन्हां दी सूरत बेमिसाल है उन्हां दी सीरत और बयान वही कर सकते, सूरत का बयान भी वही करेगा जेड़ा कामिल हजूर नाल मोहब्बत रखदा है, कामिल इश्क, क्योंकि इश्क से तबीयत ने शीश का वदा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द भी दवा पाया। क्योंकि इश्क से हर वस्तु को काला कर दे, तो हर इसमें मोहम्मद से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तवज्जो फरमाओ, हजूर की सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल है। हजूर जैसी सूरत कायनात किसी की नहीं है, हजूर जैसी सीरत भी कायनात है। सूरत कैसी? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने हाले ईमान नहीं ले आंदा, हदीस पाक में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फलम्मा रआ वजहहु अरिफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज्जाब। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते ने मैं जदों हजूर दा सोना मुखड़ा देखया, हजूर दा चेहरा देखया, ते मैं पहचान गया, मैनूं यकीन हो गया कि किसी झूठे दा चेहरा नहीं हो सकता। इतना चमकदार चेहरा ये अल्लाह के सच्चे रसूल चेहरा देख के मुसलमान अब्दुल्ला बिन सलाम समझ आ रही ना? अब्दुल्ला बिन सलाम का चेहरा देख के मुसलमान हो। अजीज़ान मन ज़रा तवज्जो फरमाओ, हज़रत राफ़ी उन्होंने जो हजूर को देखा, फलम्मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्किया फी क़ल्बी अल-इस्लाम। फरमाया जो मैं हजूर को देखा तो मेरे दिल च
اسلام داخل کر دیتا گیا. حضور نو صرف دیکھن دی وجہ تو اور میں کس کا دسا کہ حضور انہوں نے دیکھا تو کی بیان کیتا. مولا علی شیر خدا کو کس نے حضور دا حلیہ پوچھا, انہوں نے طویل حلیہ مبارک سرکار دا بیان کر کے اینڈ تے کی کہندے نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضور ورگا نہ پہلے ویکھیا ہے نہ بعد کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. عزیزان ذرا توجہ فرماؤ, حضور کی صورت پاک بے مثال ہے یار. حضور کی صورت ہے ہی بے مثال. حضور دے غلاماں دا بھی جواب کوئی نہیں, حضور دے غلاماں دا بھی جواب کوئی نہیں. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے. آپ بار بازاراں چ نہیں سن نکلتے. ایک موقع آتا سی جدو ربیع الاول شریف دا, ادو آپ باہر نکلتے سن. ایک پاسے یہودی تے عیسائی صفاں بنا کے کھڑے ہوتے سن, ایک پاسے مسلمان تے اس لیے کھڑے ہوتے سن کہ ساڈے امام نے آنا ہے تے اسی انہاں دا دیدار کرنا ہے. تے یہودی عیسائی کھڑے نے, مسلمان پوچھ رہے نے تسی کیوں کھڑے ہو, ساڈے تے امام نے تسی کدے نہیں کھڑے ہو. وہ کہندے سن اسی بھی ویکھنا چاہتے ہیں تہاڈا امام کتنا سوہنا ہے, تہاڈا امام کتنا سوہنا ہے. ہن جو امام محمد نام محمد ہے, صورت بھی چمکدار ہے, سیرت بھی چمکدار ہے, خیر یافتہ امام اعظم ابو حنیفہ نے باہر آتے سن جدو یہودی عیسائی ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. مسلمان پوچھتے تانوں کی ہوئے ساڈے امام نے ہلے کوئی تبلیغ نہیں کی, کوئی درس نہیں دیتا, قرآن کی کوئی آیت نہیں سنائی, کوئی حدیث نہیں سنائی, تسی کیوں مسلمان ہو رہے ہو. یہودی عیسائی کہتے سر یہ تو چھوٹے محمد کا حسن و جمال ہے, بڑے محمد کی شان کیا ہوگا. کیوں کہو یہ تو غلام محمد کا حسن و جمال ہے, آقا محمد کی شان کیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان من نہیں دیکھا زمانے نے کہ جڑے سرکار دی بارگاہ جو فیض لے کے آئے اور آندے آندے غوث پاک تو بھی فیض لیا اور شہر لاہور پہنچے, داتا گنج بخش علی اجمیری نے قدمہ 40 دن بیٹھ کے فیض حاصل کر کے جدو اجمیر پہنچے, جدو آئے نے اکلے آئے نے اس دنیا کو پردہ فرمان تو پہلے 90 لاکھ غیر مسلمانوں کلمہ پڑھا کے حضور کے در پہ جھکا. حضور کی تے صورت ہی بے مثال ہے. جدو تاجدار گولڑا نے دیکھا نا حضور, تاجدار گولڑا نے جدو حضور کو دیکھا جا رہے نے اب کرن واسطے رستے جب مقام تے قیام فرمایا, سنتاں چھڑ دیا فرض ادا کر کے سو گئے, سرکار تشریف لے سبحان اللہ. فرمایا مہر علی ساڈی آل ہو کے سنتاں کیوں چھڑ دیتا, ساڑی آل ہو کے حضور صاحب کیا آل ہو آج بات ساڑی آل ہو کے سنتاں کیوں چھڑ دیتی ہیں. ہن جناب سرکار کا دیدار ہویا, تاجدار گولڑا صبح ہوئی اٹھے کہتے ہیں اے لوگو مینوں حضور کا دیدار ہویا, مینوں حضور کا دیدار ہویا. لوگوں نے پوچھا مہر علی تو کہنے میں حضور کا چہرہ ویکھے, حضور کا دیدار کیتا ہے, دس حضور کا چہرہ کیسا سی, حضور دی اکھاں کیسی سن, حضور دی زلفاں کیسی سن, حضور دا حلیہ کی سی. اے تاجدار گولڑا کوئی لکھی ہوئی گل پڑھ کے نہیں کر رہے بلکہ جو دیکھے وہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے نے لوگوں سنو, مکھ چند بدر شاہ شامی ہے, متھے چمک دی بات قرآنی ہے, کھانی سنتیا مسلامی ہے, مخمور تھی
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। हजूर के गुलामों फरमाया सुबहान अल्लाह। एक दफा पहले सारे कहो सुबहान अल्लाह। जिन्हें हाले तक नहीं गया सुबहान अल्लाह भी आखे फरमाया सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सलाह मुस्ताफिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सीरत का पहला बाब है और इस तो पहले भी हजूर की सीरत पाक मौजूद है। हाले सरकार तशरीफ नहीं ले आए तो यहूदी पहले ही हजूर के नाम का वसीला दे के अल्लाह की बारगाह दुआ करते ने या अल्लाह सानू दुश्मनां ते फतह अता फरमा। जिस महबूब का असी मिलाद मनाते हैं उस महबूब का नाम है नशाना। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। ये नाम है मोहम्मद। एक गैर मुस्लिम यहूदी उनके बारे आता है कि वो कोई अमल नहीं होता, बस एक काम करता है। रात को जो आता है सौन लगता है अपनी किताब खोलता है जिथे नाम मुहम्मद आता है। याद रखो तुरायत के अंदर सरकार का हुलिया मुबारक सरकार की शान सारा कुछ लिखे है, सरकार का नाम भी लिखे है। जिथे हम सरकार का नाम आता है वो की करता है वो हजूर के नाम नू चुमता है, अखा दिलाता है, आसमान की तरफ देखता है, कहता है या अल्लाह तू जानना है मेरे पल्ले कोई अमल नहीं है लेकिन ऐ एक अमल है मैं तेरे महबूब के नाम नाल प्यार करदा। वो जो मर जाता है कौम ने चुक के रूड़ी ते सुट दिता। मूसा ने सलाम को अल्लाह का हुक्म होया ऐ मूसा साडा एक यार फौत हो जाओ उठाओ। कौम ने कूड़ा किरकट से सुट दिता है, उठाओ तजहीद और तकफीन करो, सारे मामलात करो। मूसा ने सलाम आए कौम को पूछा कि एक बंदा कैसा सी। सारी कौम कह रही है गुनाहगार सी, खताकार सी, स्याकार सी, गुनाहों की दातले डुबे आया सी, इहदे पल्ले कोई अमल नहीं सी। अल्लाह की बारगाह जब की या अल्लाह बनी इसराइल ते कह रहे ने हुण मैं इन्हां दी गल सुना या की करा। फरमाया सही कह रहे ने गुनाहगार भी है, खताकार भी है, स्याकार भी है, गुनाहों के समुंदर विच डुबिया भी है। इहदे गुनाहां नूं वेखा या अपने यार दे नाम नाल प्यार नूं वेखा। फरमाया गुनाहगार है, स्याकार है, खताकार है, इहदे गुनाहां नूं वेखा या अपने यार दे नाम नाल प्यार नूं वेखा। अपने महबूब के नाम नाल प्यार की वजह तो मैनूं बख्श। अजीज़ा ने मन ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। ये नाम है मोहम्मद। सरकार के मिलादे पाक का पहला बाब है सीरत के अंदर। तवज्जो फरमाओ सीरत का पहला बाब मिलादे पाक है। अगर मिलादे पाक का बाब पिछों कट दिता जाए तो सीरत का सरे वर्ग मुकम्मल नहीं होता। हम जरा गौर फरमाओ सरकार को जो अल्लाह ने इस दुनिया से भेजा निज़ाम की सी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने बदल दिता। आम बच्चे आते ने रोंदे हुए, आम बच्चे आते ने रोंदे हुए, अगर ना रोन दाइयां हरकत देंदियां ने, कोई चीज़ चबाउंदियां ने या चपेड़ मारदियां ने, ये रोएगा, इसकी जिंदगी की जमानत मिल जाएगी। यार मैं आवा मेरे दुनिया के रहन का जिंदा रहन की जमानत रोना है, तुसी आओ तुहाडे इत्थे रहन की जमानत रोना है। अल्लाह ने अपने महबूब नूं जो भेजा निज़ाम बदल दिता। फरमाया दुनिया वाले हो आम बच्चे आज रोते हुए मेरा
दसना चाहता है दुनिया वाले वो महबूबे जिंदी बारगाह कोई आएगा रोंदा होया ते जाएगा मुस्कुराता होया। मेरे इमाम की बरेली तो आवाज आ रही जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखा। अजीजा ने मन जरा तवज्जो फरमाओ। हुण जदों सरकार दुनिया ते जलवा फरमा होए रात जा रही है दिन आ रहा है उस वक्त रब ने अपने महबूब को भेजा क्योंकि रात भी चाहती है या अल्लाह मैनू भी महबूब का फैज़ अता किया जाए। दिन भी चाहता है या अल्लाह तेरे महबूब की आमद मैनू महरूम ना किया जाए। फरमाया परेशान ना हो ये मेरे महबूब की आमद किसी को महरूम नहीं किया जाएगा। रात जा रही है दिन आ रहा है अल्लाह के महबूब तशरीफ जाए ताकि दिन में भी फैज़ मिल जाए रात में भी फैज़। और याद रखो दिन की जी रोशनी है इहदे विच भी चमक मेरे मुस्तफा रात को तेरा चंद चमक रहा है इहदे विच भी चमक मेरे मुस्तफा दी। मुफ्ती अहमद यार खान ने भी बड़ी प्यारी बात की थी। फरमाया एक आसमान का सूरज है और रात को डूब जाता है लेकिन फरमाया मदीना पाक दा और ऐसा सूरज है जिहड़ा रात को भी गरूब नहीं होता उत्थे दिन ही रहता है हर टाइम और रात रात रहता है रोशन रहता है। फरमाया हर वक्त अपने नूर की रोशनी हजूर आए जमाना रोशन हो गया। हजूर आए हर चीज जगमगा उठी कलियां महक उठियां गुलशन महक उठे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की आमद से हर चीज ने खुशी मनाई। जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं खुशी मना रहे हैं खुश हो रहे हैं मुबारक दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं याद रखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर चीज खुश है। एक मिस्टर साहब खुश नहीं है एक मिस्टर खुश नहीं और रो रहा है मिट्टी पाक के सिर रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है। चेलिया ने पूछा तेनू की होया भी तू क्यों रो रहा है? कहता तुहानू पता नहीं एक नबी आ क्या नबी तो पहले भी आते रहे नहीं लेकिन तू कभी इतना रोया नहीं। क्या नबी पहले आए लेकिन आज इमामुल अंबिया रसूल पहले भी आते रहे लेकिन आज नबियां का सरदार आया हुई हर तरफ अमरे रहमत की बारिश कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। अजीजा ने मंतरा तवज्जो फरमाओ सरकार दे मिलादे पाक और सरकार दी आमदे पाक ए बड़ा तवील बाब है। सरकार की सीरत पाक का बाब बड़ा तवील है ये कई सैकड़ों हजारों मौजूआत ने लेकिन असी चंद चीदा गल्लां दा तज़किरा करना है रसूल बरकत वास्ते बड़ी तवज्जो नाल समाअत करो। कई लोग सरकार की सीरत बयान कर रहे हैं कि हजूर दे भी दो हाथ साडे भी दो हाथ हजूर दी भी दो अखां साडियां भी दो अखां हजूर भी शादी फरमाते हैं असीं भी शादी करने हजूर दी भी औलाद हुई साडी भी औलाद होनी है। ये इस तरह हजूर की सीरत को बयान कर रहे हैं और बाद वक्त इस तरह हजूर की सीरत को बयान नहीं करीदा। हजूर की सीरत बयान करनी है ते बरेली दे ताजदार फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता व कदम शान है ये इंसान नहीं कोई इंसान वो इंसान है ये कुरान तो बताता है ईमान इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का बुलेट से वाह कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का अजीजा ने मंजरा तवज्जो फरमाओ कहते जी सरकार साडे वर्गे ने उन्होंने भी दो हाथ साडे भी दो हाथ सरकार उंगली हिलाते ने और इहदे नाल कदी खाना तनावुल फरमाते ने कदी किसी की मदद फरमाते ने कदी अल्लाह दे हजूर किसी वास्ते दुआ वास्ते हाथ उठाते ने
حضور کی سیرت پاک حضور کا اشارہ ہوئے چند دو ٹوٹے ہو جاتے سبحان اللہ میرے آقا دا اشارہ ہوئے چند دو ٹوٹے ہو جاندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے او ہاتھ ہے جس ہاتھ نو رب نے اپنا ہاتھ کیا لیکن سرکار کی سیرت کی ہے ام المومنین کائنات سارے مومنین دی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمانیاں نے سرکار اپنے نالین مبارک کو پیوند بھی خود لا لیندے سن اپنے ہتھاں نال اور سرکار اپنے کپڑے بھی خود سی لیندے سن گھر دے اندر وہ عمل فرماندے سن جڑا عام لوگ کرتے نے اے اتنا عظیم مقام ایک طرف رب حضور دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ پہ لے آئے اور شان والے آقا اس سے ہاتھ نہ لی اپنے نالین نو پابند بھی لگا اے سرکار دی سیرت کہ جنہ بھی بڑے مرتبے تے پہنچ جائے اپنا کام کرن نو احانت محسوس نہ کرے بلکہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے میری سیرت عزیزان من اگر اس طرح بیان کیتا جائے حضور کی سیرت سرکار بھی اپنے کام خود کر لیندے سن اسی بھی کر لینے ہیں لہذا فرق کوئی نہیں سرکار ہے ساڈے ایک ہی انداز ہے سیرت بیان کرن دا اگر دیکھنا ہے تو دیکھو میرے نبی دیکھو ہاتھ نے جنہ ہاتھاں دیا انگلیاں جو اللہ نے پانی دے چشمے جاری فرمائے دو چار نہیں پانچ دس نہیں 100-200 نہیں 1500 صحابہ نے وہ انگلیاں مبارک تو جڑا پانی نکلیا وہ پیتا بھی شہر ہو کے جانوروں نے بھی پیتا یار بندے دے اندروں کتنا پانی نکل سکتا ہے کوئی 4 کلو 8 کلو 10 کلو 20 کلو پانی نکل سکتا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک معجزہ ایک کمال عطا فرمائے کہ انگلیاں مبارک جو پانی دے چشمے جاتے جن انگلیاں مبارک جو پانی دے چشمے جاری ہوئے سرکار انہا ہتھا مبارک تلال اپنا کم خود فرما رہے ہیں وزیران من کرا توجہ فرماؤ سرکار کی سیرت پاک تے جس باب بھی دیکھو گے وہ نرالا باب ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت دیکھتے غور کرو کہ حضور کی سماعت تک ہی کمال ہے کہ سرکار نے ایک دن حضرت بلال کو فرمایا اے بلال کی عمل کرنا ہے میں راتی جنت گیا تیریاں جتیاں کی آواز میں سنی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے انی سمیت دفن علینی بین یدی فی الجنہ فرمایا اے بلال میں تیری جتیاں کی آواز جنت سنی کی عمل کرنا ہے حضور کی سماعت کا عالم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت جو دنیا کے اندر آخری آواز سن سکتے ہیں میرے عزیز اندازہ لگاؤ حضور کی سماعت کتنی آتا اور بات کرنا حضور کی سماعت سے ایک دن حضور کے چچا حضرت کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میں تنوے تجیب گل نہ سناوا فرمایا چچا سناؤ عرض کی تھی جدو آپ کو بھلے سو سگر سنی دے عالم بچپن جدر بھی انگلی اٹھا دے سو چاند ادھر ہی جھک جاندہ سی فرمایا چچا میں اس کو بھی عجیب گل نہ سناوا اس کو بھی عجیب گل نہ سناوا عرض کی تھی فرماؤ فرمایا تسی تے بعدت ولادت دی گل کی تھی اسی قبلت ولادت دی گل سنانے ہیں فرمایا چچا سنو جدو میں شکم مادر اچھاں اپنی والدہ دی شکم اچھاں فرمایا اس ٹائم میں شکم مادر چھو کے لوہے محفوظ دے چلن والی قلم دی آواز نو سن لیتا تے جڑے نبی شکم مادر جلوہ فرما ہو کے لوہے محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز سن سکتے ہیں آج فتنہ دے خدرات تشریف فرماؤ گے کھجور والی مسجد جو ساڈا درود و سلام بھی سن عزیزان من ذرا توجہ فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود کوئی امتی پڑھے تو سرکار فرماتے نے حدیث ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام فرمایا میرا کوئی
سنتے رہتے ہیں جدوں تک کوئی امتی پڑھتا رہے. میرا خیال ہے جوش جذبہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا محبتاں کو سبحان اللہ. بس آخری چند گلاں کر کے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. چند منٹ عقیدے دی گلاں دل دی تختی تے لکھو. حدیث پاک سرکار نے فرمایا الا احد لن یصلی علی الا اوردت علی صلاۃ حتی یفوق منها. فرمایا میرے تے جدوں بھی میرا کوئی امتی درود و سلام پڑھدا ہے میرے تے پیش کیتا جاتا ہے کدوں تک میں اندا درود سندا رہنا حتی یفوق منها. فرمایا جدوں تک پڑھدا رہے ایک دن پورا پڑھدا رہے میں ایک دن سندا رہنا. ایک مہینہ پڑھدا رہے میں ایک مہینہ سندا رہنا. ایک سال پڑھدا رہے میں ایک سال سندا رہنا. جدوں تک پڑھدا رہے اودوں تک کتنا ضرور سندا اودوں تک ہی میں سندا رہنا. حضور دی تے سماعت ہی بڑی اعلیٰ ہے. اتنے تے حضور دے غلاماں دی سماعت دا ہی مقابلہ نہیں. سبحان اللہ. حدیث میں فرمایا گیا کہ جدوں میرا بندہ نوافل کی کثرت نال میرا قرب پہنچ جاتا ہے فرمایا میں اندے کان بن جانا جن تو سنتا ہے. مختلف آزاد تذکرہ ہے میں اختصار نال عرض کر رہا. انہیں کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اندے کان بن جاتا ہے. امام راضی نے اتنا جواب دیتا فرمایا اللہ اپنا نور جلال اس ولی دے کنے فرماتا ہے. فرمایا اور رب دی دتی ہوئی طاقت نال قریب تو بھی سن دے دور تو بھی سن دے ایک دی بھی سن دے ہزاراں دی بھی سن دے. حضور دا غلام داتا گنج بخش علی حجویری انہاں نو ایک ٹائم ہزاراں لاکھاں لوگ پکار انہاں دی پکار اللہ دی طاقت نال سنتے ہے. شان ہے داتا علی حجویری جڑے حضور دے غلاماں دے غلام نے انہاں دی سماعت تے کہ پھر نبیاں دے سردار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جدوں آپ وصال فرما جاؤ گے ادوں ساڈے درود تک ہی حکم ہے کہ تہاڈی بارگاہ تک پیش کیتا جائے گا ساڈا درود یس تہاڈی روح مبارک تک پیش کیتا جائے گا. سرکار نے بھی مسئلہ حل فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فربی اللہ حی یرزق. فرمایا بے شک اللہ نے زمین سے حرام قرار دے دیتا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فرمایا اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے. بولو اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے. اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے. تسی تے جو زندہ کی طرح بول ہی نہیں رہے. اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھا کے کیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. واللہ دا کی مطلب اللہ دی قسم یا رسول اللہ تسی زندہ ہو. اللہ دی قسم تسی زندہ ہو. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا فرماتے نے زمین کے اللہ نے حرام قرار دیتا ہے نبیوں دے جسموں کھائے. اور قرآن نے لکھیا فرمایا جڑا ہر ٹائم مدینے والے تے درود و سلام پڑھدا رہے اون دے جسم نوں بھی زمین دی مٹی نہیں کھاتی. اون دے جسم نوں بھی زمین دی مٹی نہیں کھاتی. تے سرکار دا مقام کی فرمایا اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے کہ نبیوں دے جسموں کو کھائے. اور یاد رکھو اتنے کیونکہ مدینے جا رہے ہیں حضور کے روضے پاک تے سرکار دے روضے پاک کے اندر والی وہ جگہ جڑی سرکار دے جسم مبارک دے بوسے لے رہی. علماء نے لکھیا کہ سرکار دے روضے پاک دے اندر والی جگہ جڑی سرکار دے جسم مبارک نال مس سے فرمایا کعبے تو بھی اعلیٰ ہے. کعبے تو بھی اعلیٰ اور عرش تو بھی اعلیٰ ہے. اس سرکار دے روضے پاک اتنی شان والا ہے کہ سرکار دی اپنی شان کی
سبحان اللہ جڑی جگہ مس سے انہوں یہ شان ملی میرے آقا فرماندے نے اللہ نے حرام قرار دیتا ہے زمین دے اتے کہ نبیوں دے دشمنوں کھائے فرمایا اللہ دا نبی زندہ ہوتا ہے اللہ دا نبی زندہ اور فرمایا یرزق انہوں رزق بھی دیتا جاتا ہے رزق بھی دیتا جاتا ہے دیدان مندر توجہ فرماؤ ان سرکار کی شان سمجھ تو بالا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے اسی ایتھوں درود پڑھیے سرکار سرکار اس یقین نال حضور تے درود پڑھنا چاہیے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 20 سال ہو گئے نے مینوں تہاڈا تے نہیں پتا کی معاملات نے فرمایا میرا اپنا یہ حال ہے اپنی یہ کیفیت عالم ہے نماز دی حالت ہے جدوں میں کہنا السلام علیکہ ایھا النبی تو میں اکون جواب پانا جواب نہ کرنا نہ سننا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں لیکن یہ اپنی اپنی کیفیت ہے اپنا اپنا مقام ہے کہ سن سکنا ہے کہ نہیں سن سکتا لیکن حضور جواب دے حضور امام الانبیاء دے غلاموں حضور دی صورت بھی اعلیٰ حضور دی سیرت بھی بس اتنے گفتگو ختم کی جائے کہ حضور دی طرح دا کوئی نہیں حضور جامع کائنات نے روح کائنات نے باعث تخلیق کائنات نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرکی فاروقی جنہ دا عرس ایسے ماہ سفر دی 28 تاریخ کو ہوتا ہے اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار جنہ دا آج 5 سفر المظفر دے اندر عرس مبارک بریلی شریف کے اندر منعقد ہو رہے ہیں اے تمہیں عاشق رسول اور سرکار دے غلام حضور دی امت دے ایمان دے عقیدے دی حفاظت فرمائی ایک ایک بات درج کر کے گفتگو ختم کرنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقیدے دی ایمان دی حفاظت فرمائی بعض لوگوں نے نظریہ ہے کہ امتی بعد اوقات عمل نبی نالوں ود جاتا ہے بعض لوگوں نے لکھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرمان لگے مثال دے کے سمجھایا فرمایا ایک ہوتا ہے بادشاہ ایک ہوتا ہے اندا وزیر ایک ہوتا ہے اندا نوکر فرمایا جڑا بادشاہ دا وزیر ہے نا وہ کچھ نہیں کرتا سج دج کے آ کے بادشاہ دے نال کرسی تے بیٹھ جاندا تے جڑا نوکر ہے وہ مجھا واسطے پٹھے بھی کٹ کے لے آندا ہے وہ مجھا دے سارے دیکھ بھال کردا ہے سارے کام کاج کردا ہے صبح تو لے کے شام تک محنت کرتا ہے تے فرمایا بادشاہ گل زیادہ کدی مانتا ہے کچھ ہی بولو کیوں جی محنت تے زیادہ نوکر کرتا ہے اگر محنت والی گل ہوئے تے پھر بادشاہ نو گل زیادہ اپنے نوکر دی مننی چاہیے لیکن وہ گل زیادہ وزیر دی منتا ہے وزیر دی اتھارٹی ان دی ویلیو ان دا مرتبہ ان دا مقام بادشاہ دے دربار ہوئے جڑا نوکر دا نہیں تے فرمایا بلا تمثیل و تشبیہ فرمایا اللہ رب العزت اس کائنات دا بادشاہ ہے انہیں اپنے محبوب نو اپنا وزیر بنایا ہے تے فرمایا کوئی جتنی محنت کرتا رہے نبی دا ایک سجدہ امتی دی کروڑوں سجدے نبی دا ایک سجدہ امتی دے کروڑا سجدے اتوالا ہے امتی نبی دے ایک سجدے نو نہیں پہنچ سکتا کہ عمل اچھے میں بات سکتا اس واسطے فرمایا اے اللہ نے دنیا بنائی اپنے محبوب واسطے لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اذہبت الربوبیہ فرمایا اللہ رب العزت فرماندا ہے فرمایا محبوب تانو بنانا مقصد دا ہوتا تے میں آسمان دا
حضور واسطے آیا سباب وہ چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو بنے کہ پھول کھلے لباغے تھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان اینڈ تک سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سنا میں کھلے رضا کی زبان رضا کی زبان دعائے مالک کریم ساری بات بھی قبول فرمائے سارا آنا جانا قبول فرمائے اور منتظمین انتظام مالک کریم اپنی بات میں قبول فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ